آج میں تمہیں ایک بہت بڑے عالم کی کہانی سنانے والا ہوں۔ ان کا نام تھا امام ابو حامد الغزالی۔ امام غزالی؟ ہاں احمد، میں نے ان کا نام تو سنا ہے، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا۔ ہاں علی، وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ انہیں حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل کہا کرتے تھے۔ سوچو ذرا، کوئی انسان اتنا علم و حکمت والا ہو کہ اس کی زندگی خود اسلام کی سچائی کی دلیل بن جائے۔ امام غزالی ایک نہایت سادہ اور غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد علم سے محبت کرتے تھے، لیکن جب وہ انتقال کر گئے تو ایک نیک دوست نے چھوٹے غزالی کا سہارا لیا اور انہیں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اچھا، تو وہ بچپن ہی سے پڑھنے کے شوقین تھے؟ بالکل۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں لگے رہتے، امام غزالی کتابوں میں ڈوبے رہتے۔ استاد بھی حیران ہوتے اور کہا کرتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کے لیے روشنی بنے گا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر نکلے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، سب کا سامان چھین لیا گیا، حتیٰ کہ امام غزالی کی کتابیں بھی چھن گئیں۔ ہائے، ان کی قیمتی کتابیں بھی چھن گئیں؟ جی ہاں۔ غزالی ہمت کر کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا، برائے کرم میری کتابیں واپس دے دو، مجھے ان کی مدد سے علم حاصل کرنا ہے۔ سردار نے کہقا لگایا اور کہا، کیا عجیب علم ہے تمہارا جو چند کتابوں کے چھن جانے سے ختم ہو جائے۔ سچا علم تو وہ ہے جو تمہارے دل اور دماغ میں محفوظ ہو۔ سبحان اللہ، یہ بات تو دل کو لگتی ہے۔ یہ الفاظ چھوٹے غزالی کے دل پر نقش ہو گئے۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب علم صرف کتابوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ان کے دل اور عمل میں بھی بسے گا۔ اس دن سے وہ یاد کرنے اور عمل کرنے پر زیادہ زور دینے لگے۔ کمال ہے احمد، تو اصل علم وہ ہے جو زندگی میں نظر آئے، ہے نا؟ بالکل علی، علم بغیر عمل کے تو ایسے ہے جیسے چراغ ہو مگر روشنی نہ دے۔ کچھ سال بعد امام غزالی وقت کے سب سے بڑے مدرسے بغداد میں استاد بنے۔ ہزاروں طلبہ ان کے گرد جمع ہوتے، بادشاہ اور وزیر بھی ان کی عزت کرتے۔ واہ، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے۔ جی ہاں، لیکن امام غزالی کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ کیا میں یہ سب علم اور تعلیم اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا صرف شہرت اور عزت کے لیے؟ یہ سوال ان کے دل کو ہلا گیا۔ پھر انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تنہائی اختیار کی اور کئی سال عبادت، ریاضت اور غور و فکر میں گزارے۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ اسی دوران انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین یعنی دینی علوم کی زندگی۔ اس کتاب میں نماز، روزہ، اخلاق، دل کی صفائی اور اللہ کی معرفت جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ تو واقعی خزانہ لگتا ہے۔ ہاں علی، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی میں توازن ہونا چاہیے، یعنی علم کے ساتھ عمل، دنیا کے ساتھ آخرت اور جسم کے ساتھ روح۔ تو علی، امام غزالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ اصل علم وہ ہے جو دل کو بدل دے اور عمل میں نظر آئے، اور علم ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ شہرت یا دولت کے لیے۔ ماشاء اللہ احمد، یہ تو بہت خوبصورت سبق ہے۔ اب میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ جو کچھ سیکھوں اسے اپنی زندگی میں بھی اپناؤں۔ شاباش علی، یہی امام غزالی کی تعلیم ہے کہ جب علم اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ دنیا کو روشنی دے دیتا ہے۔